اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ ایام فاطمیہ، ایام عزا، بعد از رحلت پیغمبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ یہ وہی دن جنہوں میں سیدہ نے پکار کر کہا تھا کہ اگر یہ مصیبتیں جو مجھ پر آن پڑی ہیں اگر یہی پہاڑوں پہ پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر یہی مصیبتیں دلوں پر آتی تو وہ تاریکی میں بدل جاتے۔ یعنی ایام فاطمیہ وہ ایام جو ہمارے پاس روایات ہیں کہ رسول اللہ کے 75 یا 95 دن بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی ایام ہیں۔ دو روایتیں جو ہمارے پاس موجود ہیں انہیں کو اکٹھا کر کے ہم نے جو نتیجہ نکالا ان کو ایام فاطمیہ کہتے ہیں۔ ظلم کے پہاڑ ٹوٹے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر۔ اگر ہم سے کہا جائے کہ مکتب اہل بیت کی تمام مناسبتوں میں سے ایک مناسبت کو سب پر ترجیح دیں تو وہ کون سی مناسبت ہوگی؟ وہ عاشورہ تو نہیں ہوگی، وہ غدیر نہیں ہوگی۔ اگر ہم کسی مناسبت کو سب پر ترجیح دیں گے تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ایام ہیں، یعنی ایام فاطمیہ، کیونکہ ایام فاطمیہ مکتب اہل بیت کی بنیاد ہے، وہ محور جس پر اس مکتب کی تمام حقیقتیں گھومتی ہیں، وہ آئینہ ہے، یعنی وہ آئینہ جس میں ولایت، امامت، عدالت اور حق طلبی کے خدوخال نظر آتے ہیں۔ ایام فاطمیہ وہ حد فاصل ہے جو ہمیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو گویا اہل بیت کے فکر اور پیغام کا ایک بنیادی حصہ ہم نے اپنی زندگی سے ہٹا دیا۔ جیسے امیر المومنین نے فرمایا تھا فی الولایت نجات من نجا و فاطمہ باب الولایہ، ولایت میں نجات ہے اور اس ولایت کا جو دروازہ ہے وہ کیا ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اگر ولایت کو کسی نے زندہ کیا، ولایت کو آج تک ہم تک جس نے پہنچایا وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عزاداری سید الشہداء نے بھی، جیسا امام خمینی نے فرمایا تھا کہ عزاداری سید الشہداء نہ ہوتی تو آج انقلاب بابا نہ ہوتا، مگر اس انقلاب میں اصل انقلاب کے سبب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے۔ انقلاب کیا ہوتا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ہم کو بتایا۔ تو لہٰذا میں جملہ کہوں کہ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عزاداری سید الشہداء ہماری جان ہے، ہمارا عشق ہے، مگر یہ تنہا علامت تشیع نہیں ہے۔ غدیر کا جشن یا مدح امیر المومنین میں اشعار کہنا یہ غیر شیعہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر فاطمیہ، ایام فاطمیہ وہ سچائی ہے۔ مومنین سمجھیے گا اس سچائی کو جسے صرف اور صرف شیعوں کے دلوں نے پہچانا ہے، شیعوں کے دلوں کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ اللہ کا خاص کرم ہے شیعوں پر کہ ہم نے ایام فاطمیہ کو پہچانا کہ ایام فاطمیہ کیا ہے۔ وہ مضامین، وہ درد، وہ معرفت جو صرف اور صرف جناب سیدہ کے صبر سے حاصل ہوئی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ظلم جو ان پر ظلم ہوا اس سے حاصل ہوئی، جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا احتجاج تھا اس سے پتہ چلا۔ یہ کہوں کہ مومنین کے دلوں نے جس چیز کو پہچانا وہ درد، وہ معرفت، جو صبر فاطمہ سلام اللہ علیہ، جو ظلم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر ہوا اور جو احتجاج فاطمہ الزہرا ہے اس میں پوشیدہ ہے، اسے کوئی اور مکتب برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ مومنین اس بات کو سمجھیے گا، اگر عاشورہ ہمیں قربانی سکھاتا ہے تو فاطمیہ ہمیں قربانی کا سبب بتاتا ہے۔ اگر غدیر ولایت کا اعلان ہے تو فاطمیہ، ایام فاطمیہ ولایت کے دفاع کا قیام ہے۔
جناب سیدہ نے ہمیں ولایت کا دفاع کرنا سکھایا ہے۔ ایام فاطمیہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، اس کو غور کیجئے گا، اس پہ دقیقاً توجہ کیجئے گا کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت اور گمراہی کے درمیان کھینچی ہوئی ایک لکیر ہے جو ہدایت کو الگ کر دیتی ہے اور ضلالت اور گمراہی کو الگ کر دیتی ہے۔ ایک صدا جو آج بھی ہر ایک دل سے پوچھ رہی ہے کہ تم حق کے ساتھ کھڑے ہو یا ظلم کے ساتھ، یا ان کے ساتھ جو ظلم کو دیکھتے ہوئے خاموش کھڑے ہیں۔ فاطمیہ کو چھوڑ دینا یعنی مکتب کی روح کو چھوڑ دینا ہے۔ ایام فاطمیہ مکتب کی بقا ہے اور بقا ہی مکتب کی روح ہے۔ اسی ایام فاطمیہ نے ہمیں بتایا کہ ولایت کیا ہوتی ہے، اسی ایام فاطمیہ نے ہمیں بتایا اطاعت خداوند متعال کیا ہوتی ہے۔ اگر سیدہ نہ ہوتی تو ہمیں نہ آج ولایت کا پتہ ہوتا، نہ ہمیں توحید کا پتہ ہوتا، اور نہ ہی ہم آج حق اور باطل کے درمیان فرق کر پا رہے ہوتے۔ یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی صرف فاروق اعظم امیر المومنین کا لقب ہے، اسی طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ہم درجہ اولیٰ کہہ سکتے ہیں، آپ فاروق اعظم۔ یعنی ہمیں حق اور باطل کے درمیان جس نے فرق کرنا سکھایا ہے، اس عظیم ہستی کا نام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ دعا ہے خداوند متعال ہمیں ایام فاطمیہ کو حاصل کرنے اور اس میں اپنے آپ کو مصیبت زدہ ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند متعال ہمیں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔